أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بنی آدم کو خطاب کیا ہے، 4 خطاب فرمائے ہیں یا بنی آدم کہہ کر، اور یا بنی آدم کے خطاب میں یہ راز ہے کہ یہ پوری انسانیت کو خطاب، صرف ایمان والوں کو نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کو خطاب۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جو جنت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، 2 چیزیں اس نے کرائی۔ ایک تو یہ کیا کہ وہ کھانے پینے کے راستے سے خطا کرائی۔ اللہ نے جس درخت سے کھانے سے روکا تھا، بے شمار نعمتیں مباح کی تھیں اور کہا کہ اس درخت کو نہ کھانے، لیکن اس نے اس درخت کو شجرۃ الخلد قرار دیا کہ یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر اس کو کھاؤ گے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اللہ کے قرب میں رہو گے، زمین پر نہیں جانا پڑے گا، جس کا وسوسہ آدم السلام کو آتا تھا۔ تو درخت کھا لیا تو دوسرا کام یہ کہ ان کو ننگا کر دیا، کیونکہ وہ درخت جب کھایا تو وہ جنتی لباس ختم ہو گیا، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور درختوں کے پتوں سے شرمگاہیں چھپائیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں بھی ان 2 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لباس فطری طور پر اللہ تعالی نے انسان کا حصہ بنایا ہے۔ دنیا میں بے شمار جاندار ہیں، اشیاء ہیں، لیکن کسی کی فطرت میں لباس نہیں ہے۔ قدرتی طور پر اللہ نے جو ان کو لباس دیا ہے بس اسی میں ہے، وہ بال ہو، کھال ہو، جو بھی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالی نے شروع ہی سے، ان آیات کو پتہ چلتا ہے کہ شروع ہی سے انسان کی فطرت میں لباس ہے۔
بے لباس رہنا شرم اور عار کا ذریعہ انسان سمجھتا ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، ننگا ہونا باعث شرم سمجھتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی انسان پہلے جانور تھا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے لباس پہننے لگ گیا۔ یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ آدم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تھے، آدم علیہ السلام سے ہی آدمی شروع ہوتی ہے، اور وہ لباس میں تھے۔ شیطان نے پہلا کام یہ کیا تو ان کو لباس سے محروم کیا، پہلے کھانے پینے کی بے قیدگی کرائی اور پھر لباس سے محروم کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر اپنے احسان کو بتایا ہے کہ یہ لباس ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اس کے اسباب نازل کیے ہیں، آسمان سے بارشیں برسائیں اور زمین سے کپاس ہوگی، روئی ہوگی، اس سے تم لباس بنانے لگے، اور تمہاری فطرت میں با لباس رہنا ہم نے داخل کیا ہے۔ اب شیطان کی یہاں بھی یہی کوشش ہے کہ آدمی کو بے لباس بنائے۔ اس لیے یہاں بھی دیکھ لیں کہ شیطان نئی تہذیب کے نام پر بے لباس کرتا ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کو ایسا لباس پر لگاتا ہے کہ وہ ننگے ہوتے چلے جاتے ہیں، لباس کے باوجود بھی ننگے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، عورتوں کے بارے میں لکھا کہ وہ ننگی بھی ہوں گی، آریات کاسیات، ننگی بھی ہوں گی اور لباس بھی ہوگا، لباس ایسا ہوگا کہ وہ ننگی ہوگی، بلکہ ننگی سے بھی زیادہ بدتر ہوں، ایسے شہوانی انداز میں ان کو لباس پہنائے گا۔ مردوں کو بھی ننگا کر دیا، چڈا پہن کے گھوم رہے ہیں۔ اب اس میں یہ جو عرب لوگ تھے ان کو اس بد رسم میں لگایا تھا کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہاں پر یہ قید تھی کہ جو غیر قریشی ہے، باعث آنے والا، جب طواف کرے تو کسی قریشی سے لباس لے، اگر قریشی لباس نہ دے تو ننگا طواف کرے۔ چنانچہ سارے مرد لوگ جو کسی سے لباس نہیں لے پاتے تھے وہ دن کو ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں رات کو ننگا طواف کرتی، بالکل ننگا طواف، پالش ننگا کہتے ہیں۔ عبادت کے وقت جو ہے، اور وہ بھی اتنی عظیم الشان عبادت اللہ کے گھر کا طواف، اس میں ننگا کر دیا شیطان نے، ایسی رسم بد جاری کی، اور وہم وسوسہ یہ ڈالا کہ بھئی یہ لباس اس میں ہم نے گناہ کیے ہیں، لہٰذا ہم یا تو یہ حرم کے رہنے والے جو اللہ کے پڑوسی ہیں یا تو ان سے لباس ملیں، اور یا بغیر لباس کے ہم طواف کریں گے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کتنا بے حیائی اور بے شرمی کا کام ہے۔ وہ لباس کے بارے میں کہتے کہ اس میں ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ اس سے بڑی بے شرمی کی بات ہے خدا کے گھر کے سامنے ننگے اور ایک دوسرے کو ننگا دیکھ رہے ہیں، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی۔ اور دوسرا کام یہ کیا اس نے کہ جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو کھانا پینا کم کر دیتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، گھی نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، ایسی بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کی۔ تو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا دونوں ممنوع ہیں۔ تب عبادت کے نام پر کھانے پینے میں بھی افراط تفریط کرائی شیطان نے، اور لباس میں بھی، اور دلیل اوپر سے یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، یا اللہ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ آباء و اجداد کا کوئی بات کام کرنا یہ کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر باپ دادے سب کے باپ دادوں کے رسمیں لے کر چلتے رہتے دنیا میں پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اور دوسرا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی بے حیائی کو حکم نہیں دیتا، بے حیائی کاموں کا حکم نہیں دیتا، بے حیا ہو کر اور لباس اتار کر طواف کرتے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر 4 جگہ پر آیات مبارکہ میں خطاب کیا ہے، اور یا بنی آدم میں ایک تو سارے انسانوں کو لیا ہے، اور دوسرے یا بنی آدم یہ خطاب بعید ہے، خطاب بعید یا بعید کے لیے آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ
تم دور ہو، جب تم ان احکام پر عمل کرو گے، اللہ رسول کی مانو گے، تو پھر تم قریب ہو جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خلاص قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، ہماری فطرت میں رکھا ہے، اس کے اسباب آسمان سے نازل کی۔ یواری سواتکم و ریشا، جو چھپائے تمہاری شرمگاہیں، و ریشا، اور زینت کا ذریعہ۔ سواتکم یعنی ضروری لباس جس سے شرمگاہ چھپے، اور ریشا جو باعث زینت بھی ہو، اس کو دیکھ کر انسان پر رونق اور خوبصورت معلوم ہو۔ وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ان دو لباس اتار دیے، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری لباس یہی ہے، اور باطنی لباس تقوی کا لباس، اور وہ اصل ہے تقوی کا لباس، یعنی ایمان، اعمال صالح اور گناہوں سے بچنا۔ کہ تقوی کا لباس ہو تو ظاہری لباس کی قیمت ہے، ورنہ جیسے کسی بزرگ نے کہا، اذا لم تلبس ثيابا من التقى، اگر تو تقوی کا لباس پہنے ہوئے نہیں ہے، آ رہی تب تو ننگا ہے۔ وَإِنْ وَارَ الْقَمِيصَ الْقَمِيصُ، اگرچہ قمیص کے اوپر قمیص چڑھی ہوئی ہو پھر بھی ننگا ہے، کیونکہ فحاشی کام پہ گناہ کرنا خود فوش ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ دھیان کریں، نصیحت پکڑیں۔ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ہم نے لباس کو تمہاری فطرت بنایا ہے، اور تقوی کا لباس اصل ہے۔ دوسرا خطاب، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزعهما لباسهما، اتروایا ان کا لباس، لیریہما سواتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں، دکھا دے ان کا عیب سوات۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ انہ یراکم و قبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک دشمن بھی ایسا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس لیے وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، نظر نہیں آتا، ایسا دشمن ہے۔ تو کتنا خطرناک دشمن ہے وہ، نظر بھی نہ آئے دشمن، اور ہم ٹارگٹ ہوں تو اس سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں نے کہا کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ ان کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے حوصلہ دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم تقوی کا لباس اختیار کرو گے اور ظاہری لباس بھی پورا پہنو گے، ستر پوشی جس میں ہو، اس لیے یواری سواتی کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لباس ایسا ہوتا ہے جس سے ستر ڈھپے۔ اگر ایسا پہنا ہے آج کل، جیسے اللہ معاف فرمائے، کوئی ستر بس اوپر آپ سمجھے کلر ہے، کوئی چمڑے کا کلر دیکھ لیں، اور یا پھر وہ کپڑے کا کلر دیکھ لیں۔ فرمایا کہ ان جن الشیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے ایمان نہ لانے والوں کا، یعنی کافروں کے دوست ہی۔ لہٰذا اگر تم ایمان اور تقوی رکھتے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ان کی جو رسم بد تھی، ننگے طواف کرنا اور کھانے پینے میں کمی بیشی کرنا آج کے دنوں میں، جو فرماتے ہیں اذا فعلوا و اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ ننگے طواف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، قالوا وجدنا علی آبانا، پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے ماں باپ کو پایا ہے۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کی کوئی جواب نہیں دیا۔ واللہ امرنا بہا، دوسری دلیل دیتے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، یعنی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حکم ہے ننگے طواف کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بے حیائی کا کام اللہ نے اس کا حکم دیا اور جائز قرار دیا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں، بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اب فرماتے اللہ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ تو یہ حکم دیتے ہیں، قل کہہ دیجیے امر ربی بالقسط، اللہ تو انصاف کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔
یعنی ہر اس کام کو حکم دیتے ہیں جو عقل و فہم میں آنے والا ہو اور جو معاشرت کے خلاف نہ ہو، انسانیت کے خلاف نہ ہو، ایسے احکام کو یعنی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا ربی بالقسط. تو قسط میں سارا دین آ جاتا ہے، کیونکہ راہ اعتدال سے ہٹنا ظلم ہے اور اعتدال پر رہنا قسط ہے. اس میں ہر چیز شامل ہے. اب خاص طور پر حکم دے رہے واقعی وجوہ عند کل مسجد، اور سیدھی رکھو اپنے چہروں کو ہر مسجد، ہر سجدہ گاہ کی طرف، ہر عبادت کے وقت. مسجد سے مراد ہے سجدہ گاہ. نماز میں اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، یعنی یا قبلے کی طرف کرو یا مراد ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. شرک نہ کرو، ان بتوں کے نام پر عبادتیں نہیں کرو، ان بتوں کے نام پر چڑھاوے نہ چڑھاؤ، غیر اللہ کو مت پوچھو. عند کل مسجد، ہر نماز میں اپنے چہروں کو اللہ کی طرف، اپنے ظاہر باطن پر اللہ کی طرف متوجہ کرو. ودعو مخلصین لہ الدین، دوسرا حکم اس کو پکارو خالص کرتے ہوئے، اس کو مخلصین لہ الدین، اس کو پکارو مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے کرتے ہوئے، یعنی پورا دین اور حکم اور فرما برداری اللہ کے لیے کرو، رضا الہی کے لیے خلاص سے کرو، کسی غیر اللہ کو بیچ میں نہ ڈالو. فرمایا کما بداکم تعودون، جس طرح اللہ نے تمہاری عبادت کی ہے تعودون، تو تم پھر لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ اللہ نے آخرت کی یاد دلائی کہ دیکھو ان احکام پر اور دین پر عمل کرنا تب آسان ہوتا ہے جب انسان کے دل میں آخرت کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے مجھے آگے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو پھر اس کے لیے دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کما بداکم تعودون، اس لیے اس آیت کو اس کو آخر میں لائے کہ جس طرح تمہاری ابتدا کی ہے اسی طرح تم لوٹائے جاؤ گے، جیسے تم آئے تھے ویسے واپس جاؤ گے. فریقاً ہدا، پھر اللہ فرماتے ہیں ایک وہ فریق ہے جو جس کو ہدایت ہوگی، فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق ہے جن پر گمراہی لکھی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں کھول دی، اب اپنی جس نے صلاحیتوں کو آخرت کے لیے استعمال کیا اور غور و فکر کیا، اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دے دیا، اور جن نے غور و فکر نہیں کیا اور گمراہی پر ڈٹے رہے تو ان پر گمراہی کی مہر لگ گئی. اس میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے اس کے غلط استعمال صحیح استعمال پر یہ فیصلہ ہو گیا. فریقاً ہدا فریقاً حق علیہم الضلالہ، انم یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ انم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا تھا شیاطین کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اوپر سے گمان یہ کرتے تھے کہ وہ ہدایت پر. ان گمراہی کو ہدایت سمجھ کر جمے رہے، ذرا بھی ان کو اس پر ہوش نہیں آیا کہ ہم کتنے غلط کام کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم بھی دی، انبیاء السلام بھی بھیجے، اور بہت نشانیاں ہر آدمی کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کو ہدایت دلا سکتا ہے اگر وہ غور و فکر کرتا ہے. لیکن انسان ان مواقع کو ضائع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا بس ایسے ہی ہو گیا، یہ اتفاق سے ہو گیا، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا. لچر بہانوں کے ساتھ اپنے نفس کو مطمئن کرتا رہتا ہے. اس کے بعد تیسرا خطاب، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد اپنی زینت پکڑو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. یعنی ایک تو ہوتا ہے وہ لباس جو شرمگاہ چھپائے، لیکن ایک وہ لباس جو تمہاری زینت ہو. اس لیے زینت کہا کہ نماز کو زینت کے ساتھ تو ایسا لباس پہنو جو زینت والا لباس ہو. اس لیے یہ معیار لکھا ہے جس لباس میں تم دوست احباب میں جا سکتے ہو، پارٹی میں جا سکتے ہو، کسی فنکشن میں جا سکتے ہو، ایسا لباس تمہارا نماز میں ہونا چاہیے. جس لباس کو پہن کر تم دوستوں میں نہیں جا سکتے، ایسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے. جس طرح بنیان پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی چڈا پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر سطر چھپا ہوا ہو تو پھر مردوں کا سطر وسلم نے اس کی تفصیل بتلا دی. ان ناف سے لے کر جو ہے ناف کے اوپر سے شروع ہوگا اور گھٹنے کے نیچے تک، اور عورتوں کا پورا جسم لباس ہے، پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے اور جو ہے نا
پاؤں کے، یعنی یہ نماز کے وقت کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ پردہ حجاب الگ چیز ہے، یہ ستر اس سے اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے لیکن زینت تک نماز میں زینت اختیار کر کے آؤ۔ یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشل خوبصورت لباس بنا ہوا تھا نماز کے لیے، فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، میں اپنے مولا کو جمال دکھاتا ہوں۔ اندہ کل مسجد، سب سے مراد ہے ہر نماز کا وقت، ہر نماز کا زینت پکڑو، اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا، کھلے کلائیوں سے نماز پڑھنا جائز ہونا اور چیز ہے، لیکن کراہت ہے، قرآن نے زینت لفظ کا، اور سر پر پگڑی ٹوپی یہ بھی زینت ہے انسان کی۔ تمام اہم شخصیات جو ہوتی ہیں وہ سر پر ان کے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پائلٹ جہاز چلاتا ہے سر پر اس کی خاص ٹوپی ہوتی ہے، جج ہوتا ہے خاص ٹوپی ہوتی ہے۔ زینت گندہ کل مسجد وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو۔ میں نے بتایا نا کہ کھانے کا راستے سے شیطان نے مارا، کیونکہ دو چیزوں کے ذریعے پہلے انسان کو انہوں نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، کہ کھانے پینے میں اسراف کرایا، کہ جو چیز منع تھی وہ کھائی، کہا کس کو کھاؤ، اور قسمیں کھائی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اور دوسرا لباس اتروایا، یہاں بھی یہ لوگ حج پہ آتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، ایسی تلذذ کی چیزیں اور ایسی بے لذت چیزیں بنا کر کھاتے تھے۔ قرآن مجید نے منع کیا، نہیں، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، میں منع نہیں، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، یہ نہ بہت زیادہ کھاؤ نہ بہت کمی کرو، بہت زیادہ کھانا، بھوک سے بڑھ کر کھانا، یہ بھی منع ہے، اسراف۔ آج ساری بیماری اس سے عمر رضی فرماتے ہیں بیماریوں کی جڑ زیادہ کھانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یا یہ کہ انسان اتنا کم کھائے ڈائٹنگ کے چکر میں کہ بالکل کمزور ہو جائے، نماز روزہ نہ کر سکے، یہ بھی منع ہے۔ میں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کریں، اسراف دونوں، افراط تفریح، بہت زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا۔ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پہلی بدعت اس امت میں جاری ہو زیادہ کھانا، چیزوں سے زیادہ کھا رہے ہیں، پروتی کھا رہے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ ایک دفعہ میں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا، رسول اللہ فرمایا کہ عائشہ کیا یہی دھندا ہے کھانے پینے کا ہی؟ اور ہمارا تو آج تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کرنا، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، یہ ہے لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس میں مطلقاً ہے، تمام چیزوں میں اسراف، لباس میں، رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، تمام ضروریات زندگی میں اسراف کو پسند نہیں فرمایا۔ استعمال کرو، منع نہیں ہے، لباس بناؤ، اس بڑو سب ہے، لیکن اس میں اسراف کرنا، یہ اس لیے کہتے ہیں، اور پھر نمائش کرنا اور فخر کرنا، یہ کہتے ہیں آرائش تک اجازت ہے، ضروریات ہیں، اس کے بعد افائشات ہیں، پھر آرائشات ہیں، چیز آرائش کرتے ہیں آپ، خوبصورت چیز آپ گھر میں پردہ لگاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے جائز ہے، لیکن نمائش کرنا اس کی اجازت نہیں، اور بہت زیادہ اس چیز میں اسراف کرنا، انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ صدق اللہ مولانا۔